السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آمین۔ اس سے پہلے یہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہود اپنے مذہب کو درست کہتے ہیں اور نصارہ اپنے مذہب کو، اور یہود جو ہے وہ نصارہ پر تنقید کرتے کہ تمہارا مذہب جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، باطل ہے۔ نصارہ جو ہے وہ یہود پر تنقید کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت اور گمراہی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جنت میں جانے کی اصل سبب سے غافل ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود مشرکین نے عرب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ مشرکین عرب کا بھی یہی کام تھا اور یہود کا بھی یہی کام تھا کہ وہ اسی کوشش میں لگے رہتے کہ یہ اللہ کی جو مساجد ہیں وہ کسی طرح سے ویران ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جب چاہیے کہ مساجد میں داخل ہوں تو وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اور ہیبت ان کے دلوں کے اندر ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے، اتخذ اللہ رکھتا ہے اللہ ولدن اولاد، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کا جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے تابعدار ہیں۔ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، یعنی فرشتوں کو جو ہے وہ خدا کی بیٹیاں انہوں نے قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف عنوان سے، یعنی کوئی تو کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے عزیر علیہ السلام، اور کوئی ملائکہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مختلف عنوان سے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا رہی ہیں، اور یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ کی اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے اولاد جو ہے وہ خالی نہیں ہوتی، یا تو اولاد غیر جنس سے ہوگی یا جو ہوگی ہم جنس ہوگی۔ اگر غیر جنس سے اولاد ہوگی تب تو نہ جنس اولاد ہونا، یعنی کسی غیر جنس سے اولاد ہونا، یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ اور اگر اولاد ہم جنس ہوگی تو تب بھی باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے جو یہ اللہ کی اولاد بنا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، جتنی چیزیں موجود ہیں سب اسی کے مملوک ہیں۔ اور کل لہ قانتون، مملوک صرف نہیں بلکہ اس کے محکوم بھی ہیں، یعنی کہ ان کے تصرفات قدرت جیسے مارنا جلانا وغیرہ کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ تو اس سے کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور یہ ایجاد بھی قدرت کی ایسی عظیم و عجیب ہے، یعنی اللہ کی ایجاد بھی ایسی عظیم و عجیب ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کرنے کا، اس کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن، تو وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس کے لیے کوئی دیواریں اینٹیں مسالہ نہیں بلکہ صرف اللہ کو کن کہنے کی دیر ہے،
جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، تو اسے کن کہتے ہیں، وہ کام ہو جاتے ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتا اللہ ہم سے، او تأتینا آیہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك اسی طرح قال الذين کہہ چکے من قبلهم وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولهم انہی جیسی بات، تشابہت قلوبهم، تشابہت قلوبہم ایک جیسی ہیں ان کے دل، یا ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے، لقوم ایسی قوم کے واسطے، یوقنون جو یقین رکھتی ہیں۔ بعض جاہل یہودی نصارہ اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ فرشتوں کے بغیر ہو یا فرشتوں کے ذریعے سے ہو، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، یا کلام میں خود ہم سے ہم کلام ہو اللہ تعالیٰ، تو دوسرا رسول کو ہمیں احکام بتا دیں تو ہمیں رسولوں کی ضرورت ہی نہ رہے، یعنی یا تو خود ہم سے ہم کلام ہوں یا فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں احکام بتا دیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ احکام کی یا رسول کی ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا کہہ دے کہ محمد جو ہیں وہ ہمارے رسول ہے تو ہم آپ کی رسالت کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ وہ جاہل لوگ ہیں، کذالک قول الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے جو پہلے جاہل لوگ تھے وہ بھی یہی باتیں کرتے آئے اور یہ بھی انہی جیسی باتیں کر رہی ہیں۔ تشابہت قلوبہم ان کے اور ان سے اگلے جو تھے جاہل، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ایک سب بات بھی ایک جیسی کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بھی ایسی باتیں کی اور انہوں نے بھی ایسی باتیں کی، تو ان کے دل اور ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ہم نے تو بہت سی دلیلیں جو ہیں وہ رسالت پر صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں، یہ تو ایک دلیل کی بات کرتے ہیں، ہم نے کئی دلیلیں رسالت پر بھیجی ہیں، لیکن یہ دلیلیں ان کے لیے نفع مند ہو سکتی ہیں، یہ دلیلیں فائدہ ان کو دے سکتی ہیں، لقوم یوقنون جو یقین رکھے، جو اطمینان حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کام ہے اعتراض کرنا، ضد اور حسد کرنا، تو یہ دلیلیں ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ إِنَّا رُسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا، بالحق کی سچا دین دے کر، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، وَلَا تُسْأَلُ نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو اس جہالت اور اناد کی بدولت دل میں تنگی پیش آتی، یا دل میں تنگی پیدا ہوتی، اور ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب سے، یعنی اتنی دلائل ان کو دیے گئے وہ ایمان نہیں لا رہے، تو اب کوئی صورت سمجھ نہ آنے کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا دین دے کر مخلوق کی طرف بھیجا ہے، ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیں، نہ ماننے والوں کو ڈراتے رہیں، سزا سناتے رہیں، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھو گی جو دوزخ میں جا رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیوں نہیں کیا، یہ دوزخ میں کیوں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔
امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔